ایک، بادشاہ بھی ایک، واحد بھی ایک، شہنشاہ بھی اکیلا، موت سے پاک اکیلا، زوال سے پاک اکیلا، ضرورت حاجت سے پاک اکیلا، نیند اونگ سے پاک اکیلا۔ شہنشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین سے آسمان تک اللہ کا، آسمان سے زمین تک اللہ کا، زمین آسمان کے درمیان اللہ کا، زمین کے نیچے تے در تے جو کچھ ہے اللہ کا، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ لم یولد، اس نے کسی کو نہیں اپنے اندر سے جنا۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ احد، اکیلا، صمد، بے نیاز۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ کائنات کا اکیلا بادشاہ، خزانے بھرے ہوئے، للہ خزائن السماوات والارض، کائنات اس کے قبضہ قدرت میں۔ الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، آسمان اس کی جکڑ میں، زمین اس کی پکڑ میں، موسم پر اس کا راج ہے، بادل اس کے غلام ہیں، آندھی بارش بجلی برف پاک اس کی بنائی ہوئی ادنا مخلوق ہے، وہ بننے سے پاک ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، سب کو کھلانے والا ہے، وہ سونے سے پاک ہے، سب کو سلانے والا ہے، وہ لینے سے پاک ہے، سب کو دینے والا ہے، شکل سے پاک ہے، سب کو شکل دینے والا ہے، رنگ سے پاک ہے، سب کو رنگ دینے والا ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، سب کی ضرورتیں پیدا کرنے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، جوڑے سے پاک ہے، سب کا جوڑا جوڑا بنانے والا ہے، موسموں سے پاک ہے، رنگ بو سے پاک ہے، سب کائنات کو رنگ بو سے سجایا، موسموں سے خوبصورت بنایا۔ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ کیسا ہے؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، میں تو زور سے بول رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، وہ کہتا تم زور سے بولو، زور سے بولو، اسروا، آہستہ بولو، آہستہ بولو، یا النجوى، النجوى الاخفى يعلم السر واخفى، اخفى کیا ہے؟ میری بات آپ سن رہے ہو یہ زور سے، میں کہتا ہوں یہ میں سن رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے ہیں، پھر میں کہتا ہوں میں نے ہونٹ بند زبان تالو سے دل سے اللہ کو پکارا، میرا اللہ کہتا ہے یہ بھی سن لیا ہے، یہ بھی سن لیا ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ مجھے موت دے گا، اللہ آپ کو موت دے گا، اس زمین کو مارے گا، آسمان کو مارے گا، کائنات کو مارے گا۔ اذا الشمس كورت، آسمان کی موت، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کی موت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانوروں کی موت، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کی موت، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اے تمہارا بارسلونا کا سمندر، جو اس دن بدنصیب زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے اس کو بھڑکتا ہوا، آسمان کی طرف اس کے شعلے، سات سمندر میں اللہ آگ لگا دے گا۔ کیا مشکل ہے؟ ہائیڈروجن آکسیجن ہے، اس کو پھاڑ کے پانی بناتا ہے، اس میں اپنی قدرت کو نازل فرمائے گا، سب آگ ہے، سب آگ ہے، کل من علیہا فان، سب انسانوں کو مرنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا، کل شیء ہالک، ہر بے جان کا مرنا، موت سے
اس اللہ کو اللہ کے واسطے پیسے کی پوجا مت کرو، پیسے کی پوجا مت کرو۔ جب اللہ کے آگے سر جھکایا ہے تو اللہ کو رب مانو، اللہ کو رب مانو کہ پالنے والا اللہ، الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ، سبحان ربی العظیم، پالنے والا اللہ، ربنا لک الحمد، پالنے والا اللہ، سبحان ربی الاعلی، پالنے والا اللہ، قل اعوذ برب الفلق، پالنے والا اللہ، قل اعوذ برب الناس، پالنے والا اللہ، ربنا ولک الحمد، پالنے والا اللہ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ جہاں مرضی رہو کوئی اللہ نے پابندی نہیں لگائی، ایک پابندی لگائی ہے اللہ کو ڈھونڈ، اللہ کو ڈھونڈ، اللہ کی طلب میں نکل، اللہ کو منزل بنا۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم اطلبنی تجد، اطلبنی تجد، پوری سنو پوری سنو، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اور میرے بندے بے شک بارسلونہ میں رہو یا مکے میں رہو لیکن میرا بن کے رہ جہاں میں رہ۔ خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو ضائع نہ کر، شراب میں، جھوٹ میں، ظلم میں، زنا میں، فراڈ میں، فریب میں اپنے آپ کو ضائع نہ کر، ضائع نہ کر، ضائع نہ کر، میرا بن کے رہ۔ تو بارسلونہ بھی مکہ ہے، میرا باغی بن کے رہے گا تو مکہ بھی تیرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے تو تو کیا کر، تو بھی میرا بن کے رہو، میرا بن کے رہو۔ وتکفلت برزقک فلا تتعب، میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں۔ یہ دل سے نکال دے کہ شراب نہیں بیچوں گا تو روٹی کہاں سے پوری ہوگی، جب میں ذمہ لے چکا ہوں۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، مجھے یہ تو بتا ماں کے پیٹ میں روٹی کون پہنچا رہا تھا، وہاں تجھے رزق کون دے رہا تھا؟ اچھا مجھے یہ تو بتا جب تو ماں کی گود میں آیا تو ادرت لک علقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، مجھے یہ تو بتا، مجھے یہ تو بتا جب تو ماں کی گود میں تھا تو چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا، دودھ کس نے نکالا تھا؟ مجھے یہ بتا، مجھے یہ بتا تمہیں نطفے سے انسان کس نے بنایا تھا؟ مجھے یہ بتا الم نجعل له عینین، یہ آنکھیں کس نے بنائی؟ ولسانا، یہ زبان کس نے بنائی؟ وشفتین، یہ ہونٹ کس نے بنائے؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اچھا مجھے یہ تو بتا تمہیں ماں کے پیٹ میں یہ رنگ، یہ روپ، یہ صورت، یہ مورت کس نے عطا کی تھی؟ جس نے وہاں رزق پہنچایا وہ تمہیں ماں کے پیٹ میں نہ بھولا، بارسلونہ میں بھول گیا ہے، تمہیں مدینہ مکہ میں بھول گیا ہے، لندن امریکہ میں ایک ہی رب ہے، مدینہ مکہ میں ایک ہی رب ہے، لاہور پاکستان کراچی دلی کا ایک ہی رب ہے، ساری کائنات کا ایک ہی رب ہے۔ تو جس رب نے ماں کے پیٹ میں دیا تو اسی رب کے بارے میں کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو پھر کام کیسے چلے گا، شراب نہیں بیچوں گا تو پھر میرا کاروبار کیسے چلے گا؟ نہیں نہیں، تکفلت برزقک فلا تتعب، اور میں ذمہ لے چکا ہوں تیری روٹی کا، تیری اگلی نسلوں کا بھی میں ذمہ لے چکا ہوں۔ فلا تتعب، لا تتعب، تھکو نہیں، تھکنا تو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے، تھکنے کا مطلب ہے غلط راستوں سے روٹی نہ بنا، غلط راستوں سے پیسہ نہ بنا، جھوٹ سے، چوری سے، شراب سے، جوے سے، ان چیزوں سے پیسہ نہ بنا۔ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیری سن رہا ہوں، سمندر کی تہ میں چلنے تیرنے والی کشتی والی مچھلیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، انہیں بھی رزق
پہنچاتا ہوں، اندھیروں میں رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو روٹی دیتا ہوں، تو میری مان جو مجھے نہیں مانتے میں تو ان کو بھی کھلاتا ہوں، جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں میں تو ان کو بھی کھلاتا ہوں، ان کے دسترخوان بھی سجاتا ہوں، تکفلت برزقک فلا تتعب، میں رزق کا ذمہ دار، غلط راستوں پہ مت جا، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ کدھر دوڑتا ہے، آ میری طرف میں آ، تو میری طرف میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرا بن جاؤں گا، تو میرا بن جائے گا، فإن وجدتنی وجدت كل شيء، تو نے مجھے پایا تو نے سب کچھ پایا، وإن فتنی فاتک كل شيء، اگر تو نے مجھے کھویا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کو پا لینا زندگی کی منزل ہے، اللہ کا راضی ہونا زندگی کی منزل ہے، اللہ کو ڈھونڈنا زندگی کا سفر ہے، پھر یہ راستے کی چیزیں ہیں، کمائی ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، تعلیم ہے، شادی ہے، بیاہ، یہ راستے کی چیزیں ہیں، منزل اللہ ہے، منزل اللہ ہے، منزل اللہ ہے۔ اللہ کو کیسے زندگی سے نکالو گے؟ جنہوں نے نکال دیا تو کیا اللہ کا وجود مٹ گیا؟ وہ ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ او میرا بندہ آنکھیں کھولنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بتائے گا اللہ ہے، اٹھتی موجیں، برستے بادل، گرجتے بادل، چمکتی بجلیاں، برستی بارش، یہ بتائے گی کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ایک چھوٹی سی گاڑی خود نہیں چلتی، تم بیٹھ کے چلاتے ہو، اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ خود ہی چل رہی ہے، نہیں نہیں، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ یہ چاند تیرے اللہ کتاب ہے، سورج تیرے اللہ کتاب ہے، تارے ستارے تیرے اللہ کتاب ہے، دن اور رات تیرے اللہ کتاب ہے، اندھیرا اجالا تیرے رب کا غلام، انسان جنات تیرے رب کے غلام، جبریل میکائیل تیرے رب کے غلام، تو بھی اللہ کا بن جا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے کہ اللہ تجھے راضی کریں گے، تجھے راضی کریں گے، پھر اس راستے میں جو آئے گا اگر تیری رضا ہے تو قبول کریں گے، تیری رضا نہیں ہے تو ہم انکار کریں گے، پھر جان کی بازی لگانی پڑی کھیل جائیں گے، مال چھوڑنا پڑا چھوڑ جائیں گے۔ تم ایک شراب کی چھوٹی دکان نہیں چھوڑ سکتے، 3 بر اعظم پر حکومت تھی یزید کی، 3 بر اعظم پر یزید کی حکومت تھی، اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے اللہ تعالیٰ نکالتا چلا آیا ہے۔ 22 برس کی عمر میں یزید کا بیٹا حکمران بنا، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، 40 دن حکومت کی، اس کے باپ نے پوری دنیا میں اپنے ظلم و ستم سے تھاپ بٹھائی، دشمن سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، 3 بر اعظم میں اس کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور یہ 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھ رہا ہے، جو جوانی پاگل پن کی عمر، صرف 40 دن حکومت کی، 40 دن اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا تھا، ایک طرف آخرت تھی، ایک طرف 3 بر اعظم کی سلطنت تھی، یہ جنگ لڑنا تم سیکھ لو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف جھوٹ کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف شراب کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف سود کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف اس گھٹیا دنیا کو رکھو، ایک طرف اللہ کو دیکھو، ایک طرف ان غلط راہوں کو دیکھو، فیصلہ خود کرو۔ ایک نوجوان کی کہانی سنا رہا ہوں، ایک طرف 3 بر اعظم کی حکومت تھی، پورے 3 بر اعظم میں دشمن کوئی نہ تھا، خزانہ سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا، اور ایک طرف اللہ تھا اور اللہ کا رسول تھا اور آخرت تھی اور جنت تھی۔ 40 دن اپنے آپ سے لڑتا رہا یہاں تک کہ ایمان نے فتح پائی۔ تو کبھی اپنی تاریخ ہی پڑھ لیا کرو، ایمان نے فتح پائی۔ 40 دن کے بعد اس نے
اور کھڑے ہو کے تقریر کی کہ لوگوں، میرا باپ سالم تھا، وہ جابر تھا، اس نے ظلم کیا، اس نے آل رسول کا خون بہایا، اس نے عام لوگوں کا خون بہایا اپنے تخت کو طاقت پہنچانے کے لیے، یہاں تک کہ یہ تاج و تخت میرے قدموں میں آیا، لیکن میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جاؤ جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑنے والے جب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو بارسلونا کا شراب بیچنے والا کیا کہے گا؟ میں کتوں کھاندا؟ اللہ اس کو آگے کرے گا، اے موے خدا، اے دیکھا ہے کھلوتا ہے تیرے اگوں۔ میرے بھائیوں، آج فیصلے کرو کہ تمہیں اللہ چاہیے یا یہ چند دن کی بہار چاہیے۔ آج فیصلہ کر کے اٹھو، تمہیں اللہ چاہیے یا یہ مٹ جانے والا جہان چاہیے جسے آخر چھوڑ کے جانا ہے، جسے آخر جتنا بناتے ہو چھوڑ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، عذاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نہ پارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا رونی ملا سر بھارا، کیا گیہوں چاول گوٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھپ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا۔ جنازے اٹھتے دیکھو، یا میں تمہارے قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے کھڑکیاں شیشے لگے ہوئے ہیں، اندر اتنی سی جگہ پہ اب قیامت تک یہیں پڑے رہنا ہے۔ جب یہ انجام ہے تو میں اللہ کو کیوں ناراض کروں؟ یہی کربلاؤں کا پیغام تھا اور ہے۔ وہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے دین کو رسم و رواج بنا لیا، ربیع الاول آیا، جلوس نکلے، محرم آیا، رونا دھونا ہوا۔ تو یہ پیغام ہے زندگی کا، یہ روشن شاہراہ ہے، یہ چمکتے روشن مینار ہیں جو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے اولاد ذبح کروانی پڑے کروا دو۔ ہاں، کوئی سوکھا کم نہیں۔ میرے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، اوئے ہوئے وہ چیخے مارے، میں اٹھ کے باہر چلا گیا، حالانکہ بازو ٹوٹا تھا، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، لیکن اس کا وہ تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے۔ میں تمہیں 1350 سال پیچھے لے جاتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا نواسا ہے اور یہ آگے اس کی اولاد ذبح ہو گئے۔ اس کا ایک بول اس کی ساری نسل کو بچا سکتا ہے، اور اس ایک بول پر اس کی جنت پہ کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ میں اور تم تو اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہو کے جنت عطا فرمائے، جہنم سے بچائے۔ بے نیاز ہے، پتہ نہیں کہتے جاؤ مجھے کچھ قبول نہیں، اگرچہ اس کی رحمت سے بڑی دور کی بات ہے۔ ہمیں 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جمع ہونا قبول کرے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے گا، لیکن یقین تو نہیں ہے، یقین تو نہیں ہے۔ بے نیاز سے تیری ڈاٹھے نال پرید، وڈی ذات نال پرید ہے، یقین تو نہیں ہے۔ یقین تھا کہ میرے نبی ابھی ان بچوں کا دودھ نہیں چھوٹا، اور میرے نبی فرما چکے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے، پھر کیوں ذبح ہو رہے ہیں؟ بول دیتے، ہاتھ ہی تو پکڑانا تھا، ہاتھ ہی تو پکڑانا تھا۔ ارے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دے، ظالم کی بیعت کر لی، معاف کر دے، تو پہلے ہی معافی مل چکی ہے، پہلے ہی معافی مل چکی ہے۔ اپنی تاریخ اٹھاؤ، دیکھو کہ کائنات کا پاکیزہ خون کیسے پانی کی طرح بہا ہے۔ 17 نوجوان حضرت فاطمہ کے گھر کے ذبح ہوئے،
یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ باپ ہو کر میں ٹوٹا بازو بچے کا نہ دیکھ سکا، اور وہاں گردنیں کٹ رہی ہیں، ذبح کر رہے تھے کمبخت، گر رہے ہیں ذبح ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں ذبح ہو رہے ہیں، اور ماتھے پہ شکن نہیں ہے۔ الحق بأہلہ، جاؤ بیٹا اپنے نانا سے مل جاؤ، اپنے باپ سے مل جاؤ، اپنے چچا سے مل جاؤ، جاؤ۔ پیغام ہے کہ ہم نے اللہ کو پانے کے لیے ہر بازی کھیلنی ہے، ہم اس میں ہار نہیں چاہتے۔ ہم ساری دنیا ہار سکتے ہیں، عزت کے سودے کر سکتے ہیں، مال کے کو ٹھوکر مار سکتے ہیں، اولاد کو سر دار چڑھا سکتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تجھے نہیں کھو سکتے۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے، میں رو کے کہہ رہا ہوں، یہ گھاٹے کا سودا امت کر چکی ہے۔ چند کوڑیوں پہ ایمان بیچ رہے ہیں، چند ٹکوں پہ قرآن بیچ رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں، دین بیچ رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ملا تو سب کچھ ملا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ہے ذرا خاندان ذرا آخر میں معصوم بچے عبداللہ رہے، علی بن حسین سے تو نسل چلی، بیمار تھے، اللہ نے ایک بچایا تھا کہ نسل چلے۔ معصوم بچہ عبداللہ 2 سال کا، دو بچے پہلے ذبح ہو چکے، علی الاکبر، علی الاصغر، یہ عبداللہ، اور باپ بیٹا رہ گئے تھے بس، باقی سب کٹے پڑے تھے۔ تو ان کو خیال آیا کہ بچے کو ایک نظر دے، باپ ہوتا ہے، ایک نظر دیکھو، اور ان کے جی میں تھا اس معصوم بچے کو کوئی کیا کہے، تو اسپیشل خیمے سے بلوایا، تقدیر ابھی کچھ اور آزمائش میں ڈالنا چاہتی۔ 2 سال کا معصوم بچہ، اسے بلوایا اور اسے پیار کیا، اور بجائے گود میں لٹانے کے یہاں بٹھا دیا۔ وہ بٹھانا امتحان بن گیا۔ ابن الموقع، کوفے کے لشکر میں ایک آدمی تھا ابن الموقع، اس نے جو تیر جوڑ کے مارا، سیدھا یہاں آ کے حرم میں پار ہو گیا۔ اس بچے کی آہ بھی نہ نکلی، یہاں ہے اپنے بیٹے کا خون دونوں ہاتھ یوں کر کے دیا، ایسے گردن کا نکلا ابلتا خون اپنے لب بھر لے، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا کہ اے میرے رب، اگر تو راضی ہے تو سستا سودا، لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت الشراب من بدادك صافيا والشرب من ماء المعين السراب إذا صح منك الود فالكل هيجن وكل الذي فوق التراب التراب۔ اے اللہ تو راضی ہے تو کوئی گلہ نہیں، ان سے بدلہ خود لے لینا، میں تیری تقدیر پر راضی ہوں۔ جس امت کی تاریخ میں ایسے روشن واقعات ہوں، وہ یہ جھوٹ بولے روٹی کے لیے، دھوکہ دے روٹی کے لیے، حرام بیچے روٹی کے لیے، کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی؟ کیا دوزخ بجھ گئی؟ کیا قبر کی تاریکیاں ختم ہو گئیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے شریعت بدل دی؟ اور اللہ تو اللہ ہے، اپنے نبی کا سامنا کیسے کرو گے؟ کیسے سامنے کھڑے ہوگے؟ جب ان کی اولاد کٹے ہوئے سروں کے ساتھ دائیں بائیں کھڑی ہوگی، کیسا سامنا کرو گے؟ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور اکثر نوجوان ہیں، آج طے کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ میں تم سے کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا، میں تم سے توبہ کی اپیل کرتا ہوں۔ اللہ کے واسطے اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو۔
اس اندھیر زندگی سے نکلو، ان دھوکوں سے نکلو، ان پرپیچ راہوں سے واپس آؤ، اپنے نبی کی روشن شاہ راہ پہ چلو، جہاں روشنی روشنی ہے، اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں، اجالا ہی اجالا ہے، اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ آج توبہ کرتے ہو؟ ایک دفعہ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہائے تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ اگر تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے، اگر دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اس حال میں جتنے فرشتے ہیں، جتنے وہ خوش ہو رہے ہیں، اگر اللہ ان کو اجازت دیتا تو کھل کے تمہارے سامنے آتے، جن ہونٹوں سے تم نے توبہ کہا ہے ان کے آتے بوسے لیتے۔ اس حال کا ایک ایک ذرہ تمہیں دیکھ کے مست اور خوش ہے۔ آسمان تک جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اللہ اپنے عرشوں پر خوش ہے۔ فرشتے ساتوں آسمان کے اس محفل مجلس کے سارے خوش ہیں کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں کا مجمع اور نوجوانوں کا مجمع توبہ کر لی، صلح کر لی، اللہ سے صلح کر لی۔ توبہ کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے، واپس آ جانا۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واپس آ جاؤ، میری چھاؤں میں آ جاؤ، میری رحمت میں آ جاؤ، میرے در پہ آ جاؤ۔ اس کا در کھلا ہے۔ اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، اتنے گناہ کرو کہ چاند تاروں کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ سارے ستاروں گلیکسیز کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ بلیک ہولز کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ خلا کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو اور پوری دنیا فتویٰ دے ایدی کوئی کوشش نہیں، یہ پکا دوزخی، یہ پکا جہنمی، اور تو بے غیرت، تیری کوئی معافی نہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر کے بھی گھبرانا نہیں، ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ جتنا اللہ معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہوتا۔ تو بھائیو، اسپین کا بہت بڑا اہل ایمان کا مجمع ہے، توبہ کرو، اپنے اللہ سے صلح کرو، لا الہ الا اللہ۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات یا الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ محمد الرسول اللہ، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ نے کیا کلمہ بنایا، کیا عجب کلمہ بنایا ہے۔ ایک تو میں تمہیں یہ عرض کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، ہمیشہ اللہ کہا کرو۔ خدا، ہم نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ میرا نام طارق جمیل ہے، تم مجھے عبد الرحمن کہنے لگو یا تم مجھے سیف الرحمن کہنے لگو، بھائی میرا نام طارق جمیل ہے، سیف الرحمن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا، خدا ہم نے رکھا، اس نے اللہ رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا ناجائز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عادت ڈالو کہ اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو۔ جو اس میں نور ہے، کسی اور لفظ میں نہیں۔ تم کہتے ہو نا یا خدا، تو تم اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو، اے وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں۔ اور جب تم کہتے ہو یا اللہ، تو یا اللہ میں اتنا لمبا کہوں تو اب میں کہنے لگا یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر۔ یہ اللہ کے نام ہے، صفاتی نام۔ متکبر، خالق،
الباري مصور الغفار القهار الوهاب الرزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا حصيب يا مقيت يا كريم يا رقيب يا مجيب يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدي يا معيد يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا أحد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا هادي يا نور يا بديع يا باقي يا وارث یا رشید یا صبور یا حنان یا منان. کتنی دیر لگی ہے؟ اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ میں نے پکارا. اب تم نے کیا کیا؟ تو تم نے کہا یا اللہ. تو تم نے اللہ کے تمام ناموں سے اللہ کو پکار دیا. میں نے کتنی دیر لگائی؟ 99 میں نے 99 نام ایک سیکنڈ میں تو 99 سیکنڈ 1.5 منٹ تم نے ایک یا اللہ یا اللہ. میں کہا یا اللہ. سارے صفاتی ناموں سے اللہ کو پکار. صرف 99 نہیں، جو اللہ کو معلوم ہے وہ، جو ہمیں معلوم ہے وہ، جو نبیوں کو معلوم ہے وہ، جو میرے حبیب کو معلوم ہے وہ، اور وہ جو اللہ نے کسی کو اپنے نام نہیں بتائے وہ. کیونکہ تو یا اللہ تو سارے صفاتی نام سے اللہ کو پکارتے ہو. پھر حرف دو طرح کے ہیں، ایک جن پر نقطہ لگتا ہے، ایک جو بغیر نقطے کے ہیں. الف پہ نقطہ کوئی نہیں، با پہ نقطہ ہے. سین پہ نقطہ کوئی نہیں، شین پہ نقطہ ہے. صاد پہ نقطہ کوئی نہیں، ضاد پہ نقطہ ہے. جن حرفوں پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں، جن پر نقطہ نہیں وہ حرف طاقتور ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ جو سارے مجمع کو سمجھ آ جائے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور کا محتاج ہے، نقطے کا محتاج ہے. بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور بہت سی وجوہات. بغیر نقطے والے حرف چڑھتے چاند کی طرح ہے، اور نقطے والے حرف گھٹتے چاند کی طرح ہے. میرے رب نے جب اپنا نام بنایا تو اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. ٹھیک ہے. جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، 4 حرف لایا. اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، 4 حرف لایا. اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، 4 حرف لایا. اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف. پھر لا الہ الا اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. محمد الرسول اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی نقطہ نہیں. محمد الرسول اللہ، کوئی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ 12 حرف. لا الہ الا اللہ 12 حرف. محمد الرسول اللہ 12 حرف. محمد الرسول اللہ 12 حرف. کہ میں تولیا ہے میرے رب؟ کیسا تولا ہے میرے رب نے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. جہاں مرضی رہو محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جس کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ ویزا ہے جس کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. جنت میں جانے کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، ویزا لگواؤ. یا تو بغیر کاغذات کے چھپ جاؤ گے، رہ جاؤ گے. اتھے کاغذ رکھنے والے بڑے تکڑے ہیں.
وہاں نہیں چھپ سکتے، وہاں محمدی ویزا دکھانا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی کا نام ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک معاشرت کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے، محمد رسول اللہ چھپائے بھی تو چھپا نہیں سکتے۔ یہ محمدی ہونے کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جڑیں اندر جاتی ہیں، محمد رسول اللہ پھل پھول بن کے باہر نکلتا ہے۔ جس دن تم پھولدار پھلدار بن گئے، اللہ پورے عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے گا۔ خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا میں خوشبو ہوں، وہ تو ہوا کے کندھوں پہ سوار ہو کے پھیلتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبودار زندگی ہے، وہ خوشبودار ذات ہے، وہ عظیم محبوب کریم ذات ہے کہ جس تن کے اندر وہ زندگی جائے گی وہ تن گلاب کے خوشبو کی طرح مہکے گا، گلستان چمن باغ کی طرح مہکے گا، بہار کے جھونکوں کی طرح ٹھنڈک پہنچائے گا، اور سخت گرمی کی بارش کی طرح راحت پہنچائے گا، اور خشک زمین کے لیے وہ بارش کا کام دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے غاروں میں نہ جاؤ، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں نہ جاؤ، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے راہب نہ بن جاؤ، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا ہے۔ اس نے ایک بنایا حبیب، اس نے ایک چنا حبیب، اس نے ایک کائنات میں سے چنا حبیب اللہ، رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کے 10 نام رکھے، فرمایا میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ قرآن میں مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیر، عزیز حریص، رؤوف رحیم۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے اپنا نام رکھا رؤوف، اپنے حبیب کا نام رکھا رؤوف۔ اللہ نے اپنا نام رکھا رحیم، اپنے حبیب کا نام رکھا رحیم۔ سبحان اللہ، اپنے ناموں میں سے 2 نام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوڑا اور قیامت تک اعلان کر دیا۔ جب آپ معراج میں گئے تو یا اللہ، آپ نے سوال کیا، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ معجزے، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے، تو وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا بارسلونیوں کو بتلا دو، ہند سندھ ایرانیوں کو بتلا دو، اگر اللہ کو پانا ہے محمدی بن کے دکھا دو۔ بلال حبشی تھا، محمدی بن کے دکھایا، سیدنا بلال بن گیا، سیدنا بلال بن گیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا لوگ قیامت کے دن پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر چلے گا، اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑا ہو کے اذان دے گا۔ سن لینا بلال کی اذان آخرت میں۔ یہ کہاں سے عزت ملی؟ یہ محمدی بننے سے۔ ابو لہب چچا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، اور بلال غلام کا بیٹا، اور فرمایا میرے آگے آگے ہوگا،
اور میدان معاشر میں اذان دے گا، اور جب جنت میں جائیں گے تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت کے دروازے تک پہنچے گا۔ یہ عزت کہاں سے ملی؟ یہ در مصطفیٰ سے ملی۔ میرے بھائیو، اپنی پہچان قائم کرو، اپنی تمہیں جن کے پاس کاغذات نہیں، وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں کاغذ بن جائے، کاغذ بن جائے۔ مرنے سے پہلے محمدی کاغذ بنواؤ بنواؤ بنواؤ۔ یہاں تو کاغذات کے بغیر گزارا ہو جائے گا، وہاں نہیں ہوگا۔ ششا کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، چل تبت یدا ابی لہب وتب، چلو تو میرے محمد کا دشمن بن کے آیا، یہ بلال کالے کا بیٹا، یہ تیرا غلام بن گیا، چل میرے حبیب جنت میں، اور تیری سواری کی لگام پکڑے گا بلال پکڑ کے جا رہا ہے۔ یہ محمد کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے محبوب کی زندگی کو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، کٹی پتنگ نہ بنو جو ہوا کے دوش ہوتی ہے۔ اپنی ڈور پکڑاؤ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اپنی ڈور پکڑاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، ان کی غلامی میں ڈھلو، ان کے سانچے میں ڈھلو، ان کی زندگی کو اپناؤ، ان کی زندگی کو سینے سے لگاؤ۔ اللہ کی رحمت تمہیں اپنے چھاؤں میں جگہ دے دے گی، جنت تمہارے لیے کھل جائے گی، حوریں تمہیں گلے لگائیں گی، جام کوثر اپنے نبی کے ہاتھوں سے پیو گے کہ ساری دنیا کے سردار، ساری کائنات کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے ساری کائنات میں سے آدم کو چھانٹا، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چھانٹا، ساری عرب کی نسل میں سے ایک سردار ہے مضر، اس کی نسل کو چھانٹا، پھر سارے مضر کی نسل میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا، انتخاب کیا، اور کسی نبی کے شہر کی قسم نے کھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ کسی کے اعتراض، نبیوں پر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں دیا، اپنے نبی پہ ہونے والے اعتراض کا جواب بھی دیا، قسم بھی اٹھائی، گواہ بھی بنا، وکیل بھی بنا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کسی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے چہرے کی قسم اٹھائی، وَالضُّحَىٰ، یہ امام راضی کا ترجمہ ہے، تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، وَالضُّحَىٰ، تیرے نورانی علم کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری ستاری کی چادر کی قسم، وَالضُّحَىٰ، اب یہ ترجمہ جو سب نے کیا ہے، وَالضُّحَىٰ، اس روشن دل کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس چھا جانے والی رات کی قسم۔ امام راضی کے قلم کو چوم لیتا اگر وہ اس وقت موجود ہوتے، ان ہاتھوں کو، اس قلم کی نوک کو چومتا جس سے انہوں نے یہ ترجمہ امام راضی نے کیا، وَالضُّحَىٰ، اے میرے حبیب تیرے حسین چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے نہ میں آپ پہ ناراض ہوں۔ ہے جس کو اللہ کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، تو ہم امتی ہیں، ہم ناراضی کریں، ہم ناراضی کریں۔ آؤ بھائیو، آج دوسرا وعدہ کریں کہ آج کے بعد اس حبیب کو راضی کریں گے جسے اللہ راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی،
تو اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تم دوڑ کے کیوں آئے؟ میں تو خالی بلایا تھا کہ یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں تجھے راضی کرنے کے لیے دوڑا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اے پوری دنیا کے انسانوں، اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی بات ہے، اور وہ اللہ جو کہتا ہے پوری دنیا والوں مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے تجھے راضی کرنا ہے، وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ یہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں اس قبلے کی طرف آپ کا منہ پھیروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ جس کو اللہ خوش کرنے کے اعلان کرے، میں نہ خوش کروں مجھ سے، میں اسے ناراض کر دوں، میں اسے ناراض کر دوں۔ اللہ کے بعد کسی کا احسان ہے تو اس نبی کا احسان ہے۔ موت پہ ہر کوئی اولاد یاد کرتا ہے، موت پہ ہر کوئی اپنی جائیداد یاد کرتا ہے، موت پہ ہر کوئی اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے موت پہ کس سے یاد کیا؟ اپنی امت کو یاد کیا۔ 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری جبریل نے آ کے عرض کی موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے کہا آ جائے۔ اس نے آ کے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں گا تو مجھے لے جاؤ گے؟ کہ آپ کو بھی لے جاؤں گا۔ تو پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے تو میں قربان جاؤں اس نبی پر۔ وہ یوں کہتے پہلے میرے حسن حسین کا مسئلہ حل کرو، پھر میں کہوں گا کہ میں ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہا ہوں، ایک کا سر کٹتے دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ جس دن گئے نا پیر کا دن، ام عائشہ رضی اللہ عنہا واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی۔ کسی نبی نے جان دی کسی اپنی بیوی کے سینے پر، وہ میرا نبی ہے، اور وہ خوش قسمت ترین خاتون عائشہ ہے جن کے سینے پر یوں آپ دراز تھے اور آپ نے اللہ کے سپرد اپنی جان کو کیا ہے۔ اپنے بیگمات کو بلایا، مل کے رخصت کر دیا، بیٹی کو بلایا، مل کے رخصت کر دیا، داماد علی کو بلایا، مل کے رخصت کر دیا، آخر میں دونوں بچوں کو بلایا۔ جو ہی ان کو یوں لیا ساتھ ہی آنسو ٹپک پڑے، نہ بیویوں کو رخصت کر کے روئے، نہ بیٹی کو رخصت کر کے روئے، نہ داماد کو رخصت کر کے روئے۔ جو ہی بچوں کو یوں کیا تو ساتھ ہی آنسو، ساتھ ہی آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے ہیں، ایک کا گلا کٹتے دیکھ رہے ہیں، روتے نہ کچھ۔ اوپر سے جبریل نے کہا، ان کو بھی رخصت کیا کہ یا رسول اللہ جانے کا وقت ہے۔ تو آپ کہتے پہلے حسن حسین کا مسئلہ حل کرو پھر میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے کہا ریحانتیہ من الدنیا، یہ جنت میں، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے لیے جنت کے 2 پھول ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا کہ حرب، بہادر لڑنے والا کا نام، اس کا نام ہے حسن۔ جب حسین پیدا ہوئے تو پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کوئی نام، حنانا، اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ میرے بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ تو ان کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، تمہارا کیا اٹھایا؟ جبریل میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں خوفناک حال، پہلے میرا مسئلہ حل کرو پھر میں بات کروں۔ او میرے بھائی تمہیں اللہ رسول کا واپس آ جاؤ، کدھر جا رہے کیا کر رہے؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ میں جاؤں یا ٹھہروں۔ جبریل واپس گئے، پیغام لائے،
کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میرے کوئی فکر نہیں کہ میری امت کا کام بن گیا. اللہ کی قسم اگر یہ میرا نبی فیصلہ نہ کرواتا آج میں اور تم بندر خنزیر ہوتے. شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی، حلال مچھلی، دریا کی مچھلی، تالاب کی نہیں بکنی تھی. میرے کو یہ تھا میری آئی تو بھی دکھا دے، دریا کی مچھلی. اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، 6 دن کھاؤ. انہوں نے بدماشی کی، نہیں رکے. مچھلی کھانے پر بندر. زنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ، سود مچھلی کھانے سے بڑا گناہ، شراب مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، قتل مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، فحاشی بدماشی مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں. اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کے ذبح ہونے پر چپ رہا، تمہارے لیے تڑپ تڑپ کے بولا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا جواب دیا جائے. جواب آیا ساتھ دیں گے. کہا اب ٹھیک ہے بلاؤ اپنے پاس. اور پھر میں تمہیں آگے لے جاتا ہوں. میدان محشر ہے، ماں انکار کر چکی ہے تمہیں پہچاننے سے، خامد انکار کر چکا ہے بیوی کو جاننے سے، بیوی منکر ہو چکی ہے خام زوجیت کی. اولاد کہتی تو میرا پیو نہیں، تو میری ماں نہیں. والدین کہتے ہیں تو میری دھی نہیں، تو میرا پتر نہیں. بھائی کہتا ہے میں تیرا لگتا کچھ نہیں، برادریاں نہیں، تو میرے نیڑے میں گزریا. سارے منکر ہو چکے ہیں اور اتنے میں جہنم آتی ہے اور ایک چیخ مارتی ہے اور سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، سارے انسان زمین پر گرتے ہیں. نفسی 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 نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا. بڑے بڑے نبی کہیں گے یا میری جان بچا، یا میری جان بچا، یا میری جان بچا. اس شور میں ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. کون ہے یہ؟ آج تو سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، آج سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے امتی امتی؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یا رب امتی امتی. یہ وہ ہے جس کے وجود کی رب نے قسمیں کھائیں، جس کے چہرے کی رب نے قسمیں کھائیں. یہ وہ ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں میں سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے رویا. یہ وہ ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں میں سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ دکھی ہوا اور کبھی بد دعا نہ کی. پتھر مارنے والوں کو بھی کہا یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں. قتل کرنے والوں کو کہا یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے. ہاں تم نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں. یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہد، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عبد، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن اموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طائف، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحسن، بن یرحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن مخناط، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زاہر، بن سمی، بن مزی، بن عور، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آدر، بن ناحور، بن سرود، بن بعود، بن فائق، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملهلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، وبن آدم علیہ السلام. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. امتی اے میری امت، یا میری امت، یا میری امت. محمدی، محمد الرسول اللہ، محمدی بن جاؤ. یہ تبلیغ کے کام کا پیغام ہے. محمدی بنو.
مسلم بنو، فرقوں میں نہ بٹو، پاکستان کی آگ یہاں نہ بھڑکانا، پاکستان میں لگے ہوئی آگ یہاں نہ بھڑکانا، وہ بلند ہونے والے شعلوں کو یہاں ہوا نہ دینا، ورنہ ہم تباہ ہوئے ہیں تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کی مت سننا جو تمہیں امت سے ہٹا کر فرقوں میں بانٹ دیں، ایسے لوگوں کو مت بلانا جو تمہیں امت پنے سے ہٹا کر فرقہ واریت کے جنگل میں دھکا دے دیں۔ مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کسی فرقے کی چھاپ اپنے اوپر مت لگاؤ، محبتوں سے رہو۔ دیکھو جاؤ جا کے دیکھو